اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ ایک دفعہ پھر معزز حاضرین و سامعین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے ہی سوال اور ان کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پیر طریقت راہبر شریعت الحاج پیر عظمت نواز سرکار سجادہ نشین آستان عالیہ پتریاٹا شریف۔ ایک دفعہ پھر پیر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحے ہمیں عطا کیے۔ پیر صاحب، جتنے بھی دربار ہیں ولیوں کے، ان کی اولادوں کے پاس ان کے جد امجد کے مزار موجود ہیں، کیا آپ کے جد امجد کا کہیں مزار موجود ہے؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہاں پہ ہے وہ، کس جگہ واقع ہے؟ جی بڑا ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے بڑوں کی جو روحانی شخصیات تھیں، انہوں نے پراپر ہمیں وصیت کی تھی کہ ہمارے جی قبروں کے اوپر اپنے میلے نہیں لگانے، مزار نہیں بنانا، جی ایک وصیت تھی۔ ہمارے جو نقل دادا تھے جی ان کا نام تھا خدا بخش، جی نیو مری پتریٹا بامقام بگلیاں ایک گاؤں ہے، جی آج بھی ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے اور بڑے احترام کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ سنگے وہ ماربل کی بنی ہوئی ہے، قبر ہے، کچی ہے۔ دوسرا، میرے جو دادا ہیں جی ان کی بھی قبر، ان کا نام تھا عبدالزمان، ان کی سرگرام میں قبر موجود ہے۔ جو پردادا تھے ان کا بھی نام تھا سائیں گل محمد، جی ان کی بھی نیو مری پترٹا گاؤں سرگرام میں مسجد کے سامنے قبر ہے۔ جی لیکن ان کی وصیت کے مطابق ہم ان کی وصیت عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے قبروں کے اوپر میلے نہیں لگانے، مزار نہیں بنانے، جی یہ انہوں نے بڑی وصیت کی تھی۔ اور اہل علاقہ جو پرانے لوگ ہیں، جی سائیں خدا بخش کی جو کرامات تھی ان کے بارے میں وہ بخوبی واقف ہیں، سائیں گل محمد کے بارے میں اور سائیں عبدالزمان جو ہیں ان کے بارے میں لوگ بخوبی واقف ہیں۔ جی اچھا پیر صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے صاحبزادگان قبلہ پیر صاحبزادہ سمان سرکار جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر دین کا کام کرنا یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر دین کا کام کرنا جو ہے آسان ہوتا ہے، لیکن دوسرے ممالک کے اندر جس طرح امریکہ یا برطانیہ کے اندر حضرت قبلہ صاحبزادہ ارسلان سرکار وہاں موجود ہے، دین کا کام کر رہے ہیں اور بڑے احسن انداز میں کر رہے ہیں۔ یہاں پر صاحبزادہ سمان سرکار آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہیں؟ کس طرح انہوں نے آپ کی جو سجادہ نشینی ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور کس طرح لوگوں کی یہاں پر وہ خدمت کر رہے ہیں اور ارسلان سرکار وہاں خدمت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی اذن ہے ان کے پاس، کوئی عطا ہے یا؟ یہ پہلی بات ہے، صاحبزادہ ارسلان جو عظمت ہے میرا بڑا صاحبزادہ ہے، جی ماشاءاللہ اس نے گریجویشن کی ہے، ماشاءاللہ LLB کی ہے، وکیل تھا یہاں پہ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس دینی بھی تعلیم ہے جی اور پراپر میں نے اس کی روحانی تربیت کی ہے جی جس طریقے سے کی جاتی ہے، جی اور ایک لفظ بولتے ہیں اذن، جی وہ بھی میں نے اس کو عطا کیا ہے جی نادیلی کا۔ جی اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے خاندان میں DNA میں شامل ہے۔ ماشاءاللہ جو بھی بندہ ہمارے خاندان میں سے سائل ہوتا ہے، جی جو اس قابل ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ذکر اذکار کرتا ہے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتا ہے، جی تو اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میں نے اس سلسلے میں بڑی محنتیں کی ہیں، جی عبادات کی ہیں، ریاضات کی ہیں، جی چلے جی کی ہیں، جی تو یہ میرے DNA میں تھا، میرے اندر تڑپ تھی۔ جی جب ایک بندہ پیاسا ہوتا ہے وہ جاتا ہے مجھے پانی مل جائے، جی تو جب یہ بھی میرے اندر نمودار روحانی طاقتیں میرے اندر نمودار ہوئی ہیں، جی جی تو پھر میں نے نادی علی کے بے شمار چلے کی ہیں، چلے کر کے میرے بیٹے جو صاحبزادہ ارسلان اعظم پراپر میں نے ان کی روحانی تربیت کی ہے جی اور ان کے دل سے دعا کی ہے، جی اور انشاءاللہ UK نہیں
پوری دنیا میں جا کے وہ کام کریں جی جی تو انشاءاللہ ان کو کامیابی اور کامرانی ہوگی. جی تو اسی طریقے سے دوسرے میرے ساتھ ہیں صاحبزادہ سمان عظمت، جی میری مدد کریں یہاں پہ. میں نے بھی پراپر ان کی روحانی تربیت کی ہے، جی تربیت کر کے پراپر ان کے لیے دعا کی ہے اور اذن دی ہے، اور پراپر نادی علی کا میں نے ان کو پڑھنے کا اذن دیا ہے. جی. اچھا پیر صاحب، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب یہ جو خدمات ہیں آپ کے سامنے، اس سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر کیا مصروفیات تھیں؟ یہ جو لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور شفا یاب ہو کے جاتے ہیں، کون سا آپ نے ایسا نیک عمل کیا، کون سا آپ نے ایسا وظیفہ کیا کہ اللہ کی اتنی تجلیات اور اتنی فیوز و برکات کا نزول آپ پہ ہوا؟ کون سا ایسا آپ نے عمل کیا؟ سب سے پہلی بات ہے، اسکول دور میں پڑھ رہا تھا، دوران پڑھائی پاک آرمی میں چلا گیا، جی بھرتی ہو گیا، جی اور وہاں پہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا ہوں. کوشش کی ہے جی اگر کوئی نماز رہ بھی گئی ہے میں نے قضا پڑھی ہے. جی ذکر اذکار کرتا رہا ہوں، جی اور ڈیوٹی جو میں نے کی ہے جی کہ میں نے کہا کہ یہ مجاہد کی ایک شان ہے. جی جب کوئی ڈیوٹی ہوتی تھی تو میں یہی اپنے دل میں تھا کہ مجاہد کی شان ہے. اس وقت رات کو بھی میں ذکر اذکار کیا کرتا تھا. جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے وہاں پہ 5 وقت کی نماز، عبادات، ریاضات اور ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. جی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوگا کوئی، میں نے کہا مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور آرمی میں ہی رہتے ہوئے میرے اوپر یہ کوئی روحانی جو نادی علی کی روحانی طاقتیں تھیں نمودار ہونے شروع ہوئیں. جی تو وہاں سے میرا میڈیکل بورڈ آؤٹ ہو گیا تھا، جی اور اسی بیس پہ پھر میں عبادات ریاضات میں لگا رہا تو اللہ نے مجھے یہاں پہ کامیابی دی ہے. سب سے اہم راز ہے رزق حلال، جی عبادت ہے، جی نماز اور عبادات ریاضات میں کرتا رہا. اللہ نے اس کے عوض میں مجھے کامیابی دی ہے. ماشاء اللہ. اچھا پیر صاحب، بڑا ہی عام اور بڑا ضروری سوال جو ہے لوگ کرتے ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیا آپ ولی ہیں، کلندر ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہ تو کوئی اللہ کا ولی ہوں، نہ کلندر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ سے میں جس وقت بھی یہاں پہ کوئی روحانی محفل ہوتی ہے جی اس میں ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا ولی بنا دے. سبحان اللہ. لہذا فی الحال میں تو ایک ولیوں کا کتب، غوث، اولیاء، ولی جو بزرگ ہیں دنیا میں ان کا ایک ادنا سا خادم ہوں، نوکر ہوں. جن نکالنے سے یا کینسر کا بندہ کوئی ٹھیک ہو جائے یا ویل چیئر پہ آیا چلنا شروع ہو جائے، اس سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا. جی یہ 5 طاقتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں. اللہ مالک ہیں، خالق ہیں، قادر ہیں، رازق ہیں. اللہ ہی شفا دینے والے ہیں. جی جی لیکن ہم نے سب کا ایمان ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتا ہے. جی بے شک. جو اس قابل ہوتا ہے، عائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی گہرائیوں میں آ جاتا ہے. جی جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کی دل کی گہرائیوں میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، جی بے شک. زبان بن جاتا جی ہے، آنکھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے. تو چھوٹا سا مختصر ایک واقعہ بھی ماشاءاللہ بڑا مشہور واقعہ ہے. جی آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ چپکنے سے پہلے لے کے آئے. جی کرنے والا کون تھا؟ اللہ. اللہ انہوں نے خالی ارادہ کیا تو وہاں پہ آ گیا. یہ سب کچھ میرا کرنے والا اللہ ہے. جی اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ ڈیوٹی لے رہا ہے. جی. آخر میں پیر صاحب ایک بڑا ہی اہم اور ضروری سوال ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ انسان کا کیسے نقصان کرتے ہیں؟ جادو سے، جنات سے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جن لوگوں پہ جادو عائل ان کے درمیان ہو جاتا ہے، جادو آ جاتا ہے، جنات آ جاتے ہیں، انسان کو کیسے بچنا چاہیے اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جادو کیا چیز ہے، جی یہ کیا کیا نقصان کرتے ہیں. جس بندے کے اوپر بھی جادو ہو اس کی چند ایک نشانیاں ہیں. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر یہ علم ہوتا ہے
جی اس کا کاروبار یہ بند کر دیتے ہیں. صحیح. کہیں سے سورس آف انکم اس کی اگر آ رہی ہو تو اس میں برکت چلی جاتی ہے. جی گھروں میں لڑائیاں، پریشانیاں اور بیماریاں، جی اور وہ بیماریاں لگاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں، جی اس کے باوجود بندہ کمپلین کرتا ہے جی یہ مجھے بیماری ہے. اگر گھر میں بچیاں بچے جوان ہیں تو ان کے رشتے ناطے باندھے جاتے ہیں. جی اور مقصد ہے یہ ابلیس ہے، ابلیس کی نسل میں سے یہ شیاطین ہیں جو کہ ہمارے جانی، مالی، روحانی ہر لحاظ سے ہمیں یہ تباہ و برباد کرتے ہیں. بچاؤ کا زیادہ طریقہ یہ ہے، اس کا سب سے پہلے کہ ہمیں 5 وقت نمازی بننا پڑے گا، رزق حلال کھانا پڑے گا، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر نمازیں پڑھنی ہیں، عبادات کرنی ہے، ریاضات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس پہ ہم پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سے بچائیں گے. جی گھروں میں پراپر نمازوں کا اہتمام کریں. یہ جو فحشہ گانے ہیں جی اور کافی ساری چیزیں ہیں، بے حیائی ہے، اس سے ہم نے روکنا ہے، تب اس سے ہم بچ سکیں گے. بہت شکریہ پیر صاحب. دوستو یہ تھے آپ کے سوالات جو آپ سوشل میڈیا کی طرف سے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو فالو کرتے ہوئے سوالات و جوابات کرتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں. ان کے جوابات آج پیر صاحب نے دیے. ایک دفعہ پھر میں تمامی احباب جو دیکھنے والے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں دیکھیں. جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ جنات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، آپ آئیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں اللہ کی تجلیات کا کیسے نزول ہوتا ہے. یقین جانیے کہ میں نے تو وزٹ کیا کہ دیکھا کہ لوگ ویل چیئروں پہ آ رہے ہیں اور ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں. یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے اور عطائے مصطفیٰ ہے. آخر میں نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے ابھی بھی امتی امتی کی صدا آتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.